ہمیں یقین ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، جو یزیدی ہوتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا محلہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں کوئی نیا آدمی نہیں، بچہ یہاں کا مجھے اچھی طرح جانتا ہے، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں سرائے کے لوگ نہیں دکھتے ہیں۔ ارے باسو پور ہے، سرائے بھی ہے، لگا ہوا جام بھی ہے، 1 کلومیٹر کی دوری پر سلطان پور ہے، تو کیا یہ کسی ایک کا کام ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے۔ جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے، اور جہاں پہ انتشار ہوتا ہے وہاں پہ موت ہوتی ہے۔ آج میں اپنے اسٹیج، یہ تو میرے پڑھے پڑھائے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر بیٹا باپ کے حق میں کوئی گواہی دے گا تو وہ گواہی مانی نہیں جائے گی۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہو، مجمع بالکل جو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تقریر سنی ہوگی، آپ نے نعت شریف سن لی ہے، لیکن یہاں سے آپ کو لے کر کچھ جانا ہے۔ میرے پیارے، اگر وہاں آپ بیٹھے ہو، اگر آپ کو رسول سے محبت ہے، اگر آپ کو علی سے محبت ہے، آپ کو شہداء کربلا سے محبت ہے، اگر آپ کو فاطمہ سے محبت ہے، اگر آپ کو خدیجہ سے محبت ہے، تو ان کے نام پر آپ قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھائیے، سمٹ جائیے، آئیے چلے آئیے، بالکل ایسا نہیں۔ یہ میرا کوئی کام نہیں، نعرہ نہیں لگائیے گا چلے گا، سبحان اللہ نہیں کہیے گا وہ چلے گا، لیکن ثابت کرنا ہوگا کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو رسول کا نام ہوگا زبان بھی بولے گی، قدم بھی بولے گا، اور ہمارا دل بھی بولتا رہے گا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ تیار ہو جائیے، بات جو ہے آگے بڑھائی جائے، بالکل محبت سے آپ سنیے گا۔ انشاءاللہ رحمت کے فرشتے اللہ کے رحمت کے خزانے لے کر آپ سے ملاقات کے لیے مچل رہے ہوں گے، اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے عشق قدے میں مزے لے رہے ہوں گے۔ اگر اللہ کی رحمت روٹ جائے گی تو تمہارا خزانہ بیکار ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر وہ نثار کر کے چلے جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے نثارت۔ نعرہ ہونا دیکھو بہت زیادہ، میں نے کہا بات بھائی دل کی بات ہے، کہوں گا نہیں کہ لگاؤ، میں نہیں کہوں گا کہ تمہیں لگانا ہے، اگر تمہارا دل قبول کر لے تو لگا دینا، میں نہیں کہوں گا تو پھر لگانا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا، والصلاة والسلام على من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ عزیزان محترم، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ
درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا کریمنا رحیمنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو تین شعر آپ سماعت کریں، انشاءاللہ اگر نگاہ ہوگی آپ کا دل مچل جائے گا اور آپ کے آنکھوں اور دماغ میں ایک روشنی اور سرور پیدا ہو جائے گا. سماعت کر لیجیے. آگے بزرگ کی یہ محفل ہے میرے پیارے، یہ ایک ایسا جام ہوتا ہے کہ اگر اس جام سے اگر تمہیں پلا دیا جائے تو مجھے کہنے کا یہ حق مل جائے گا. تمہارا دل بھی روشن ہوگا، زبان بھی روشن ہو جائے گی اور دماغ میں روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی. شاید کہتا ہے کیا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. کیا کہنا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ضربوں کو ہم دو سے سریا کر دیا اور پھر نکلے جو راہ پہ اوروں کے حاجی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ واہ حضرت محترم، بہت اچھا حضرت. جس ساعت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا میرے پیارے، جانا نہیں ہے. اگر جانا ہے ابھی آپ چلے جائیے گا. بیچ میں اٹھک بیٹھک کرنا یہ دیکھیے بڑی ایسی بات ہے. یہ تو اسلام ایک ایسا مثال دیتا ہے کہ مسجد میں اگر داخلہ ہو جائیے گا اور اگر غلام ہوگا پہلے پہنچے تو پہلے جگہ مل جائے گی، اگر آقا پہنچے گا تو اسے جگہ مل جائے گی، بعد میں پہنچے گا بعد میں جگہ ہو جائے گی. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اتحاد کا پیغام ہوتا دیتا ہے. اگر غلام پہنچتا ہے تو وہ بھی وہی رہے گا، آقا پہنچتا ہے وہی بھی رہے گا. اسی لیے تو شاید یہی کہتا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بیٹھے ہو یہاں پر آئے ہو تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کیا کہنا، یہ اشتہار، یہ ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس. مطلب کیا ہوتا ہے، زبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ رسول کی عظمت ہے، ہم رسول کی عزت کرتے ہیں، رسول کا ہم احترام کرتے ہیں. آج اسی زمین پر نماز پڑھنے والے بھی لوگ ہیں، اسی زمین پر روزہ رکھنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن رسول کے استان میں یہ گستاخیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. میں کہنا یہ چاہوں گا اور ایسا کوئی انسان ہے نماز بھی اسی بیکار ہے اور اس کا روزہ بھی بیکار ہو جائے گا. لیکن میں نے اسی مقصد کے تحت قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کیا، رسول جو تمہیں دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. مطلب کیا ہوا، اسلام نے ہمیں نجات دیا، اسلام نے ہمیں طریقہ دیا، اسلام نے سمجھنے اور ایمان کے مضبوط رکھنے کا ہمیں پیغام دیا ہے. خدا کو مان لینے کا نام شریف جو ہے یہ ایمان نہیں ہے، خدا کو خدا تسلیم کرنے کا نام جو ہے یہ ایمان نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ دیا جائے گا تو مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اگر اللہ سے کہے گا مسلمان نہیں تسلیم کیا. اب رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا رسول جو تمہیں دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دے تم اسے رک جاؤ. تو اسی کے نشان نہیں امام سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں با خدا، خدا کا یہی ہے ڈر نہیں اور کوئی
کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پتا کیا چلا نتیجہ کیا نکلا؟ تو جو رسول کا ہوتا ہے وہی خدا کا ہوتا ہے، جو رسول کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے رسول کو مالک بنایا ہے، خزانہ خدا کا ہوتا ہے، بازار مصطفیٰ کے تقسیم ہوتا ہے۔ ہمیں اہل سنت نے شادی فرماتے ہیں کہ رسول جو تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے تم اس سے رک جاؤ۔ میرے پیارے ہی کا نام تو ایمان ہے۔ اب نماز تم کو کہاں سے ملی؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، تمہیں نماز پڑھنا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ رکوع کیسے کیا جائے گا؟ سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ تو پروردگار عالم نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کاردانے کی پر نمونہ کی حیثیت سے یہ مقبول فرمایا ہے، اور رب کائنات کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نماز پڑھی جائے گی، رسول کو دیکھا جائے گا، روزہ رکھا جائے گا، رسول کو دیکھا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، رسول کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اگر نماز پڑھنا ہے رسول کے پیغام کو اپنا لو، پروردگار انشاءاللہ زمین پر بھی بلند رکھے گا، عرش آدم کی بلندیاں جھک جھک کر تمہیں سلامیاں بھی دیتی رہے۔ اب یہ دیکھو بات ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے چہرے کی چوکھٹی بگڑ جاتی ہے، کہیں منہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ سب سے کھٹا لیمو اس نے استعمال کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سردار قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آئیے آیت کریمہ یہ روشنی میں حدیث پاک سماتی ایک نئی بات ہوگی۔ آپ کو ملا ہوگا، سنتے ہوگے، لوگ آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک ہے، بخاری اٹھائیے گا اس میں بھی ملے گی، مسلم اٹھائیے گا اس میں بھی ملے گی، مشکوٰۃ شریف اٹھائیے گا اس میں بھی ملے گی، اور اس کی روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، یہ کون صحابی رسول ہیں؟ یہ وہ صحابی رسول جنہوں نے سب سے زیادہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے۔ حدیث جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بولو بھائی، ابھی تو آپ لگا رہے تھے نعرے، ابھی تو لگا رہے تھے تمہارے بول رہے تھے۔ حدیث معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ قرآن پتا ہے تمہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں عالم الغیب والشہادہ یہ شہادت دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مقدس بطر کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج مالک یہ کہتا ہے یہ قرآن کہ کچھ حصے بڑے سخت ہیں، اس میں سے یہ نکال دیا جائے گا تب جو ہے یہ صحیح ہوگا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنٹسٹ اور سائنس دانوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رکھی ہے، ان کا ایجاد کردہ کمپیوٹر بھی ہے، کمپیوٹر میں ان لوگوں نے اس قرآن کو بالکل جو ہے سیو کر رکھا ہے، اور اس نتیجے پر یہ پہنچے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک حرف بھی یعنی قرآن کا ایک حرف اگر کمپیوٹر سے نکال دیا جائے تو یقیناً یہ سمجھ لینا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو مجھے کہنے دیا جائے قرآن باقی ہے تو دنیا کا وجود باقی ہے، اگر قرآن نہیں تو دنیا کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب
ہم یہاں پر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک بار حاضر آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت عالی میں عرض کیا یا رسول اللہ قرآن میں بہت پڑھتا ہوں یا حدیث میں بہت پڑھتا حدیثی کا لفظ آیا ہے یا رسول اللہ حدیث تو میں بہت پڑھتا ہوں پر نصیب تو لیکن یا رسول اللہ میں اس سے بھول جاتا ہوں اگر دنیا کا ڈاکٹر ہوتا آپ انہیں بیچو میں لے جاتے منصف یونیورسٹی میں لے جاتے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے تو ڈاکٹر یہ کہتا انہیں خمیرہ گاؤ دوا استعمال کرایا جائے انہیں جو ہے خمیرہ عام ریشم استعمال کیا جائے یہاں پر جو ہے اسے دوا استعمال کی جائے اسے انجیکشن لگایا جائے گا اسے یہ کیپسول استعمال کیا جائے گا لیکن نہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ حدیث میں بہت پڑھتا ہوں میں بھول جاتا ہوں لیکن میرے آقا دانائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابا ہریرہ یا ابا ہریرہ ابسط رداءک حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ اب یہ دیکھو یار تیرے دوستنے کی یہ بات ہے آج ایک ایسا حکیم موجود ہے ایک ایسا طبیب اعظم موجود ہے ایک ایسا ڈاکٹر موجود ہے جو آپ کے جسم کا بھی علاج کرتا ہے اور آپ کے دل کا بھی علاج کرتا ہے اگر تمہارا دل بیمار ہوگا تو تم قرآن کی تلاوت کر لینا تمہارا دل سکون پا جائے گا لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں دل دھڑک رہا ہے تو ہارٹ کی بیماری ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس تم چلے جاتے ہو لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں اگر تمہارا دل گھبرایا جائے بڑے پیار سے تم اٹھنا وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کا ذکر کیا جائے گا اللہ کو یاد کیا جائے گا تو پروردگار عالم انشاءاللہ تمہارے دلوں میں سکون عطا فرما دے گا یہ تو علاج ہے نا آج یہ لوگ جلسہ کا بیچارے کتنی محنت کیے ہوں گے آپ کو جو کہہ رہے ہوں گے یہ چوتیاں ہیں بیوقوف ہے فخر ہونا چاہیے کہ آج ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سننے اور سنانے کا انتظام کر دیا ہے کم سے کم اتنا تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم اسی کے صدقے میں تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے یہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور میں ان لوگوں جتنے لوگ شریک ہیں چاہے اس میں کمیٹی ہے وہ لوگ ہو یا پھر گاؤں کے لوگ ہیں تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنے رسول اور میلاد مصطفیٰ عظمت رسالت کانفرنس کے صدقے میں پروردگار عالم تم تمام لوگوں کے جان مرادوں کو پوری فرما انہیں مزید حوصلہ اور جذبہ عطا فرما جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں حدیث بہت پڑھتا ہوں پر نصیب تو یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا ہریرہ ابسط رداءک ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا ابو ہریرہ تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ ابو ہریرہ تم اپنی جیب پھیلاؤ ابو ہریرہ تم اپنا رومال دامن پھیلاؤ نہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا یا ابو ہریرہ ابسط رداءک یہ انداز بتا رہا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے یہ حدیث کا تیور بتا رہا ہے اللہ کے رسول آج تو دیں گے تو وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا جیب میں نہیں آئے گا دے کے چلے جائیں گے اور تمہارے چادر کی یہ لمبائی کم ہوتی چلی جائے گی تو حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے یہ وہابی مردود ہوتا تو یہ کہتا یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے اور آپ یہ چادر کہہ رہے ہیں پھیلائیے تو عجیب ہے حماقت ہے لیکن نہیں یہ حضرت ابو ہریرہ یہ سچے صحابی تھے آمنا صدقنا انہیں یہ پتہ یہ تھا کہ رسول کے باتوں پہ عمل کر لینا یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اس لیے کہ نبی کی شان ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
नहीं है, ये कलाम खुदा का हुआ करता है, गलत होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हजरत बोले ने बिछा दिया। अब एक बार असल में उसने एक पॉइंटेड बात मैं आपको बताना ये कहूंगा, सुने भी नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने जब चादर पहनाई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस चादर में डाला और कहा, या अबा हुरैरा उज़्मुम इला सदरिका, अबू हुरैरा तुम इस चादर को अपने सीने से लगा लो। अब ये देखिए अबू हुरैरा ने जो ही चादर को अपने सीने से ये लगाया है, अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे मेरे दिल में एक ऐसी रोशनी पैदा हो गई कि मैं पूरी जिंदगी जो भी हदीस पढ़ता मैं जेल नहीं भूलता, नुक्ता नहीं भूलता, पेश नहीं भूलता, चौबीसी मैं नहीं भूलता। नबी के आलम है तो मेरे नबी के जिसमें अतहर का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का जिसमें जहां लग जाएगा वो जमीन ऐसी आदम से पलट हो जाएगी। मेरे प्यारे मेरी बच्चियां होगी भाई, इन लोगों के लिए अभी बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल यहाँ जितने भी मौजूद लोग होंगे बहुत आराम से देखिए सुनिएगा। जब हज़रत अबू हुरैरा ने उसे लगा दिया, अब मेरे मुस्तफा का दस्ते अक़दस जिस चादर से लगा वो चादर तबर्रुक, और तबर्रुक ये निस्बत से चला करता है। ये नहीं हुआ कि मेरे मुस्तफा ने ये दस दिया, मेरे रसूल का जो काम है वो हिकमत पर मबनी है, इसलिए कि फ़िअलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमत, जो हकीम का काम होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता है। तो अल्लाह के रसूल ने हमें दर्श दे दिया, मेरे मुस्तफा का हाथ ये लगेगा तबर्रुक होता चला जाएगा, इसीलिए मुझे कहने दिया जाए अगर किसी वली के कब्र पर जाती है वो भी तबर्रुक होती है, हाथ से छुआ जाएगा ये भी जायज है, आंखों से लगाया जाएगा ये भी जायज है। क्या कहना मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दिया। अब दे हज़रत इमाम आज़म अपने वक्त के इमाम मैं हज़रत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सल्लल्लाहु ताला के बारे में ये बताओ आपका ईमान क्या था। लोग जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन देखिए नमाज पढ़ने वाले सब थे। आपको मैं बताना ये चाहूंगा, अब बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा। नमाज किसने नहीं पढ़ा, नमाज इस्माइल तेली ने भी पढ़ा है, खलील अहमद अम्बेडकरी ने भी पढ़ा है, अशरफ अली ने भी पढ़ा है, लेकिन हज़रत आला हज़रत ने भी पढ़ा है, लेकिन इन लोगों ने नमाज पढ़ा है और सही नमाज आला हज़रत ने पढ़ी है, सही नमाज मुफ्ती आज़म हिंद ने पढ़ी है, सही नमाज इमाम शाही के माहिरा ने पढ़ी है। अगर नमाज सही करना चाहते हो आला हज़रत से रिश्ता जोड़ो, जिसका रिश्ता आला हज़रत से मजबूत होगा उसकी नमाज भी सही होगी और उसकी ज़कात भी सही। हम क्या कहते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं नमाजें तो है, नमाज जो आता है कोई नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, बहुत मोहब्बत से बताइए, नमाज पहले है कि ईमान पहले है? सुनो थोड़ा बहुत ध्यान से, खाली जो है मस्जिद बनाकर मस्ती के साथ जो है जाकर उसमें सोगे, घर में पंखा नहीं है, मस्जिद में पहुंचेगा तो एसी चाहिए, मस्जिद में पहुंचेगा तो उसे कूलर चाहिए, मस्जिद में पहुंचेगा तो बिल्कुल उसे ठंडी ठंडी हवा चाहिए। लेकिन अगर आज हवा ठंडी मिल गई, अगर तुम्हें गर्मी वाली हवा मिलेगी तो कैसे बर्दाश्त करोगे? आज अगर ये हवाएं गर्म है, लेकिन कल अगर कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोली जाएंगी तो तुम्हें ठंडी हवाएं मिलेगी और जन्नत की नेमतों से तुम माला माल हो जाओगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने जमीन और आसमान का मालिक बनाया। आज साइंसदान बड़ा नाच करते हैं, वो कहते हैं कि हमने पानी निकाला, वो कहते हैं कि ये कोयला हमारा है, ये कहते हैं कि अब्रक हमारा। मैं कहता तुम बेवकूफ हो,
یہ میرے رسول کا صدقہ۔ حدیث پاک اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض والسماء۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی چابی، خزانے کی چابی مجھے دے دی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ زمین میرے مصطفیٰ کی ہے، زمین کا خزانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، آسمان میرے مصطفیٰ کا ہے، اس کا خزانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اب رب جو ہے یہ زمین سے نکلتا ہے، یہ خزانے کا مالک میرے مصطفیٰ ہے، پانی پر میرے رسول کا یہ قبضہ ہے۔ اللہ رسول چاہیں گے استعمال ہو سکتا ہے، اگر رسول نہ چاہے تو قطعی خزانے کا استعمال نہیں ہو جائے گا۔ یہ قبضہ کس کا ہے؟ تمہارا تو ہے نہیں۔ آج ہے دعویٰ کرنے والے لوگ جو اپنے کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ آج یہ نہ دیکھو، تم نے اسلام کو یہ سمجھا ہے ہمارا بنایا ہوا یہ دین ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے جو ازل میں تھا، ابد میں ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، ہمیشہ وہ رہے گا۔ جب وہ ختم نہیں ہوگا تب اس کا دین بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین یہ اسلام ہے۔ اور جب مسلمانوں کو مذہب ملا ہے، بچیاں ہے نا، خاص کر اگر یا ماں ہوگی اس کے بچے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے میرا بچہ CBSE بورڈ میں جائے گا، آئے گا تو مجھے ممی کی جگہ مما کہے گا، فادر کی فادر استعمال کرے گا، فادر نہیں تو ڈیڈی استعمال کرے گا، اور اگر ترقی کرے گا تو ڈیڈا استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ امی تھا، امی کے بجائے اما ہوا، اما سے اب یہ مما کہنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے محبت کا موتی چلی جاتی ہے، اسلام سے رشتہ جوڑو، میری بہنوں میری ماں، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، وہ بچہ تمہارے گود میں پڑے گا، تمہیں ممی بھی کہے گا، امی بھی کہے گا، اور تمہارے حکموں کی فرما برداری بھی کرے گا۔ یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن آج جو ہے مزاج یہ بنا ہے، ارے یہ مسجد کا امام ہے، بیچارہ محنت کرتا ہے، اب 5,000 یا 4,000 کوئی 2,000 دے دیتا ہے، اب بڑا حقیر سمجھتا ہے یہ تمہارے دنیا اور دین کا یہ ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ اگر تم نے اسے سچی محبت کی ہے، سچائی کے ساتھ تم نے اگر جو ہے اسے اس کے نسبت سے رشتہ جوڑا ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے پروردگار عالم انشاءاللہ اسی کے صدقے میں تمہاری برکت کر دے گا۔ آج ٹیوشن تمہارا بچہ پڑھتا ہے، سنگل جائے گا، 2,000 دو گے، سنگل آدھا گھنٹہ پڑھائے گا، 2,000 تم نے دے دیا، کیا پڑھا اس نے؟ یہی پڑھے گا ABCDEFGHI یہی سب پڑھے گا۔ اور اس کے بعد جب کھڑا ہو جائے گا، تم نے شوچالیہ بنایا ہے، تم نے لیٹرین بنائی ہے، تم نے استنجا خانہ بنایا ہے، اسی لیے کہ تمہارا بدن یہ پاک رہے گا۔ لیکن یہ تمہارا بچہ اور یہ تمہارا بھائی جب یہ جائے گا تمہارے گھروں میں، وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا۔ اگر تم نے پوچھا تو کہے گا کہ میرے ڈیڈی ایسے ہی کرتے ہیں، میرے فادر ایسے ہی کرتے ہیں، میری میڈم ایسے ہی کرتی ہے، میری مائم ایسے ہی کرتی ہے۔ یہ اس طریقے کا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے دنیاوی تعلیم مت حاصل کرو، تم جو ہے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، بچہ دین کا بھی وفادار ہوگا اور ڈاکٹر بنے گا تب بھی تمہارا وفادار ہوگا۔ آج اگر تمہاری موت ہوگی ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، حافظ کو بلاؤ گے، تمہارے باپ کا جنازہ پڑے گا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے خالی ہے،
جنازے میں ہوتا کیا ہے؟ ارے سنو بھاگو مت ادھر ادھر، باہر سے بلا بلا کے 10,000-20,000 روپیہ دیتے ہو اور پیسہ آپ لوگ نہیں لیتے، سمجھتے بیوقوف آدمی ہے۔ ہاں؟ لیکن یہ مت سوچنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں پیسہ دینا مجھ کو، اللہ کے فضل و کرم سے پروردگار نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا، لیکن دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پیسے میرے بغل میں آگے پڑے۔ یہ پروردگار عالم کا احسان ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پہ ہمیں بھیجا تو رسول جیسی بے مثال ہستی کی امت میں بنا کر یہ بھیجا ہے۔ ایک ایسا رسول جو بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے اس نے جو ہمیں دین دیا وہ بھی بے مثال ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے اللہ بے مثال ہے، رسول بھی بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، اور ہمارا دین بھی بے مثال ہے۔ دنیا میں اس کی مثال لے کے میرے پیارے آقا نامدار مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کا رشتہ تھا۔ آج ہم بہت پریشان ہیں، یہ جو ہے کوئی جوگی، کوئی مودی، کوئی اسے بات دیکھیے، صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کالج میں ڈالا، ماڈرن بچہ ہے، اور ہم مسکراتے ہیں کہ نہیں بچہ آیا ٹائی لگایا سلیب لگایا ہے۔ سلیب جانتے ہیں کیا ہے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اپنے گمان میں یہ شہید کر کے لٹکا دیا اور اس میں کیلا ٹھوک دیا تھا، اس کا نقشہ بنا۔ باپ بھیجتا ہے بیٹے کو، بھائی کو بھیجتا ہے، ماں برداشت کرے گی ایک نبی کا نقشہ بنا کر شہید گردن میں لٹکا دی جائے، لیکن ماڈرن تعلیم جب ہوتی ہے، یونیورسٹی کالج میں وہ جاتا ہے، یہ صلیبیں یہ لٹکا لیتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے اللہ صلیب لٹکاتا ہے، میرا رسول کا وفادار نہیں ہے بلکہ یہودیوں کے نقشے قدم پہ وہ چلتا ہے۔ ایسا مت کرنا۔ آج میں بتا کے یہ جا رہا ہوں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک کو میں جانتا ہوں، جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے اور یہ ایک اور حدیث پاک اٹھائیے بخاری شریف۔ آج یہ جب کہتے ہیں رسول مال کو مختار نہیں، آج شادیاں ہوتی ہیں حضرت نے بتایا، لیکن میری بات تھوڑا الگ ہے۔ آئیے لوگ کہتے ہیں رسول سے نہیں مانگنا چاہیے، اور جو رسول سے مانگ لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ان نالائقوں کی بات مانی جائے یا قرآن کی بات مانی جائے۔ قرآن کہتا ہے ماں تاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا جو میں دوں گا وہی تمہیں لینا ہوگا، اسی لیے میں کہتا ہوں خزانہ خدا کا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے دستے مقدس سے تقدیر خزانہ تو خدا کا ہے ہی۔ اب یہ ایک صحابی ہے، نہیں بات تو آئی تھی، میں کہنے یہ جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو مجبور مختار بنا، لیکن جب انہوں نے شادی کی ہے اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کی کیا دیا تھا پتا ہے کچھ؟ یاد قرآن دیا، مصلی دیا، چھاگل آپ کی زبان میں ہم لوگ بالٹی کہہ لے، لیکن اس دور میں چھاگل بولتے تھے، جیسے لڑکا کو ہوتا تھا پانی اس میں بھرا جاتا تھا۔ اب آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے اعتماد کیجیے گا، اور جب اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو کیا دیا؟ جب قرآن دیا تھا
कहा था मेरी बेटी फातिमा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ले जाकर तुम घर की जीवन बना लेना। अगर तुम्हारा दिल घबरा जाएगा तो तुम डॉक्टर के पास मत जाना, हकीम के पास मत जाना, हॉस्पिटल में मत जाना। तुम वजू करके कुरान की तिलावत कर लेना। ऐसा तुम करोगे तुम्हारा दिल सुकून पा जाएगा और घबराहट तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन जहाँ भी घबराएगा पहुँचेगा मौलवी के पास, हजरत बहुत परेशानी है, बड़ी परेशानी है, हम काम करते हैं बरकत नहीं होती है, कमुआ ज्यादा होता है लेकिन ये पैसा पता नहीं, कमुआ बहुत ज्यादा होता है, पैसा में पता नहीं चलता है। ये तुम्हारी ये कमी है, ये तुम्हारी कमी है। अगर बरकत चाहते हो 100 रुपया तुम्हारा 1000 के बराबर हो जाए, सुबह उठना, वजू करना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, तुम्हारे माल दौलत में इजाफा फरमाता चला जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हज़रत फातिमा को कुरान दिया, मुसल्ला दिया है, चावल दिया है, तो लेकिन क्या अल्लाह के रसूल सोना नहीं दे सकते थे? हदीस बात उठाओ, बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत आयशा रिवायत करती है कि आयशा कौन है? कोई बोले, अगर कोई बोले तो लोग इसमें कितनी हो सकता है भावपूर्ति हो है कि नहीं सर? देखिए हदीस पाक अन आयशा قال رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم لو شئت لصارت معي جوار الذهب. کتنی پیاری حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے ساتھ ساتھ سونے کے پہاڑ چڑھے. یہ نہیں کہا لا شاء اللہ، اگر اللہ چاہے. پتہ یہ چلا کہ جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، زمین کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، سونے کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، چاندی کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، زمین و زمان کے مالک میرے مصطفیٰ ہے. پتہ یہ چلا اگر رسول چاہتے فاطمہ کو ہیرو جواہرات کا لباس پہنا کر رخصت کرتے، لیکن نہیں. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی آتی نہیں. اب آئیے آگے بڑھیے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں جگہ جانا مت، اگر گھبرا جانا بول دینا میں تو بریک لگاؤں گا. بریک نہیں بلکہ میں پاور بریک لگاؤں گا، وہی بات سمجھا. ہاں اس لیے آئیے حضرت ربیہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے نہیں صاحب، اعلیٰ درجے رہتے ہیں. ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت خدیجہ ہے، یہ لوگ جو ہے صحابہ میں صحابیات ہیں. لیکن یہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان موجود ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے. جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے اس سے یہ جنت کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے. لیکن وہی لوگ تھے جن کے راستے بگڑے ہوئے تھے، چلنے کا وہ راستہ نہیں تھا. لیکن جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے رشتہ جوڑ لیا تو ان کا انداز یہ ہو گیا پھولنے پہ جو راہ پہ اور وہ کے حاجی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کا نامدار مدنی سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی رسول حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل. اللہ کے رسول جب رات کو بیدار ہوتے اور تہجد کے لیے آپ فوراً وضو کا پانی لے کر دوڑ پڑتے. ایک بار آپ وضو کرا رہے تھے، اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا یا ربیہ تو سلمہ سے تھا، اے ربیہ مجھ سے جو چاہو مانگو. دیکھو جو جس کا مالک ہوگا وہ وہی دے گا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ میرا مکان ہے لے لو، ربیہ میری جائیداد لے لو، ربیہ میری چادر لے لو، ربیہ میری ٹوپی لے لو، ربیہ میری جگہ لے لو. فرمایا سلمہ سے تو یا ربیہ، اور ربیہ جو چاہو مانگو، ہیرا مانگو گے دیا جائے گا، سونا مانگو گے دیا جائے گا، آسمان مانگو گے دیا جائے گا، زمین مانگو گے دی جائے گی. جو
ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طرح سے دنیا میں میں آپ کا ساتھی تھا، جنت میں مجھے اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ انہیں پتا یہ تھا مصطفیٰ جنتی بھی ہے اور جنت بانٹتے بھی ہے، اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں تجھ کو جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بات عطا فرما دیا، یہ صحابہ رسول۔ لیکن جو دیوانے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گھومتے ہیں، پاگل رہتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ پاگل ہو؟ رے ہاں، دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھ میرے دوست، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی جو ہے ولی کامل ہے۔ ابھی ایک بات آئی تھی، دو چیزیں، ایک ہے نبوت، ایک تھا ولایت۔ منصب نبوت کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا، اور منصب ولایت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تم یہ کہتے ہو آج زمانہ آ گیا، کیوں نہیں کوئی ولی جو ہے ایسا کوئی کام کر دیتے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی اور سارے باطل جو ہے مٹیا میل ہو جاتے، لیکن انہیں پتہ یہ ہونا چاہیے ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ولایت سے کرامت کا اظہار کیا جائے، ولایت چھپائی جاتی ہے اور نبوت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ولی اپنے قبریت میں یہ سب ضرور دیکھتے ہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ پروردگار مسلمانوں کو بلندیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول کے راستے سے میرے پیارے بھٹک گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم میں ہے کون؟ اپنے وقت کے وہ بادشاہ اعظم جن کے ارد گرد لشکر چلا کرتا تھا، سارے پیادہ سے لے کر سوار اپنے اپنے سواریوں میں استقبال کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کہیں پہ ہیرو جواہرات تھے، کہیں پہ چاندی اور سونا تھے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار رات کو اٹھے، جب دنیا سو جاتی ہے اللہ کا ولی راتوں کو اٹھ کر خدا سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ابن ادھم اٹھے، انہیں آواز سنائی دی کہ چھت پہ کوئی دوڑ رہا ہے۔ آواز دی کون ہے؟ آواز آئی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادھم نے کہا نالائق، ارے اونٹ تلاش کرنا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، اونٹ کہاں جو ہے تمہیں چھت پر ملے گا۔ وہاں سے آواز آتی ہے اے میرے شہنشاہ، اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو ساری خزانے میں خدا بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس کا عالم یہ ہو گیا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ بڑی مختصر بات تھی، دل میں حضرت ابراہیم ابن ادھم کو چپ گئی اور صبح اٹھے، فوراً بلایا اپنے تمام جو ہے سپہ سالاروں کو، اپنے خادموں کو، کہا یہ پکڑو، یہ جھمیلا میں نہیں لوں گا، مجھ سے اتنے مطلب یہ نہیں ہے۔ ٹھوکریں مار دی، وہاں پہ شاہی محل ہے، ہیرو جواہرات کی کرسیاں ہیں، وہاں پہ ہیرے کے گدے بچھائے گئے ہیں، آرام سے سو رہا ہے، عشرت قدا سجایا جا رہا ہے، کہیں پہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، خادم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا اگر شاہی خزانے میں خدا نہیں مل سکتا تو یہ خزانہ یہ ختم ہو جائے گا، اور جب خدا نہیں ملے گا تو مجھے جنت بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اگر خدا چاہیے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، انشاءاللہ پروردگار تمہارے گھروں میں
اپنے رحمت کے خزانے کھول دے گا. لیکن خالی کیا کریں گے سر؟ جب بیمار ہے، سر میں درد ہے، پہنچیں گے ہمارے پاس، کہے گا بھائی صاحب سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، میری بیوی بڑی بیمار ہے، پریشان. یہ نہیں کہے گا بیوی سے میں کچھ نہیں جانتا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، نماز تمہیں پڑھنا ہے، تم نماز پڑھنا. اپنے بچوں کو تنبیہ کر دینا. میرے پیارے بچوں سنو، میں بہت زیادہ یہ پریشان ہوں. اللہ نے جنت بنائی ہے جہاں پہ سارے سکون کے سامان ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے جہاں پہ ہر طرح کی آسانیاں ہے. اگر ہم یہاں پر 50 سال اگر زندہ رہتے ہیں، اگر یہاں سے ہم جائیں گے، خدا نے اگر جنت دے دی ہے تو زندگی کے سارے لمحات بالکل آسانی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے اور پروردگار عالم اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ بیٹھا ہے نا، یہ ہمارے خزانے ہیں جو آج جو ہے لے کے بھاکر کرتے رہتے ہیں لوگ، آج سمجھتے ہیں کہ مت پوچھیے انہوں نے پیدا کیا ہے. اگر تمہیں خزانہ چاہیے سب سے پہلے ہمارے لوم پہ آ کر کام کرو. لوگوں کو اگر 10 روپیہ دیا جا رہا ہے تو تمہیں 20 روپیہ دیا جائے گا. یہ ہمارا خزانہ جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے. ہمارے مالوں پر تم اس قدے میں بیٹھ کر مزے لیتے ہو اور ہمیں کہنے کی تم کوشش کر رہے ہو. ارے تمہیں یہ معلوم میں ہونا چاہیے یہ مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کے رسول کے نام پر اپنے زندگی کا ساتھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تم ایسا کرو گے ہماری جانیں تو جا سکتی ہے لیکن اسلام کا پرچم قطعاً جو ہے جھکنے نہیں دیں گے. آج میرے پیارے اگر تم چاہتے ہو مسجد آباد کرو، اپنے حافظوں کی قدر کرو، امام کی قدر کرو، انشاءاللہ رب کائنات تمہارے گاؤں میں ضرور برکت فرمائے گا. آج یہ نہیں ہے نا، سنو اٹھاؤ تم. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بالوسائل فی شرح الشمائل میں تعریف فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جب کہیں پر ایسی محفل ہوتی ہے جیسے آپ لوگ ہیں، چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو، محلہ ہو، تو وہاں پر رحمت کے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور پروردگار عالم زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ قربان ہونے کے لیے جیتے جار ہو جایا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس مکان، اس گاؤں کو چوری چماری سے یہ بچا لیتا ہے، خزانے کے دروازے یہ کھول لیتا ہے. آج میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کائنات پورے سال اس گاؤں میں ضرور برکت نازل فرمائے گا. اور پروردگار عالم آقا نامدار مدنی تاجدار نبی اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اس گاؤں میں بے شمار برکتیں نازل فرمائے گا. بند کر دے بولے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا کریمنا رحیمنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بارات ٹائم تو ہو ہی گیا ہے زیادہ، میں بہت زیادہ جو ہے کسی کو بات نہیں بنتا، لیکن دیکھ لوں کیا بہت ٹائم ہوگا، 3 بج جائے گا. بس یہ آخری بات ہے. اگر اس سے آگے میں بڑھوں گا تو بھائی تم روک لینا. ہاں اس لیے کہ میں جب چلتا ہوں اگر نہیں بولنے کا مزاج ہے تو میں وہیں جو ہے بریک جگہ پہ رک جاتا ہوں. اور لیکن جب میں چل دیتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں پہنچوں گا. تمہارا کام ہے رک دینا. دیکھیے ایک ولی کامل یہ عرس ہے نا، یہ عرس ہے، عرس پاک ہے. اور ایک ولی کامل ہے
بلکہ ولی نہیں ولی گر بھی ہے، جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن میں اس میں ایک بات آپ سے عرض یہی کرنا چاہوں گا، یہ بچیاں ہیں، یہاں بچے ہیں، ان کے باپ ہوں گے، ان کے ماں ہوں گے، بڑے پیار سے سنیے گا۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ محترمہ یہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور بہت ہی کڑاکے کا ٹھنڈے کا یہ زمانہ تھا۔ آج اگر ماں بوڑھی ہے، بیٹے کو بلاتی ہے، دھکا دے کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے ابھی آئیں گے۔ ارے کیا آئیں گے؟ تمہارا دوست بلا رہا ہے، گاڑی پر بیٹھا کر لے جا کر تمہیں جنگل میں چھوڑ دے گا، ماں باپ تلاش کریں گے کہاں گیا۔ لیکن بایزید بستامی کی ماں بالکل ضعیف ہو چکی تھی، ضعیفہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی ٹھنڈی کا ایک دن عالم تھا، سوئے ہوئے تھی، اور یہ سوئے ہوئے تھے، اتنی ٹھنڈی تھی، اگر گلاس میں پانی رکھا جاتا آپ پکڑ لیتے تو یہ آپ کا ہاتھ بھی ہے اسی میں چپک ہوا نہیں۔ سو رہے تھے، ٹھنڈی کا عالم، ماں نے آواز دی، بیٹا بایزید، اتنی کانوں میں آواز آئی تھی، دوڑتے ہوئے آئے، کہا امی جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا پانی دو۔ یہ ادھر سے پلٹ رہے ہیں، اور انہوں نے برتن میں پانی لیا اور لے کر کہاں پہنچے؟ ماں کے پاس، دیکھا ماں سو رہی ہے، سوچا ماں بوڑھی ہے، اگر بوڑھے کو جگایا جائے گا، اول تو نیند نہیں آتی ہے، لیکن اگر جگا دیا جائے تو پھر رات بھر ویسے ہی رہیں گی۔ وہیں پہ کھڑے ہیں، لے کر چلے نہیں آئے، وہیں پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اگر ماں جاگتی ہے تو میں پانی انہیں پیش کروں گا۔ دیکھیے وفادار بیٹا ہے، اگر یہی بیٹا پڑھ کے آتا یہ ماڈرن کالج سے پڑھ کے آتا، سی بی ایس سی، اے بی سی، او بی سی، ایم اے سی میں کر کے آتا، کیا ہوتا اس کا حال؟ دیکھیے ایم اے اگر کر لیا، یہ سمجھ لیجیے آپ کی میت پڑھی رہے گی اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ آپ اس پڑھ کے جنازہ پڑھتا ہے اور دیکھا وہاں جا کے مسکراتا ہے، اے نالائکو، پہلے بچوں کو دیر سے تم آگاہ کرو، تمہارا بچہ دنیا میں جب تک زندہ تک کام آئے گا اور تم مر جاؤ گے تب بھی وہ کام آئے گا۔ لیکن خالی جو ہے مولوی کو چوتیا سمجھا ہے، میرے پاس لاؤ انگریزی وہ بھی میں پڑھاؤں گا، ہندی لاؤ وہ بھی میں پڑھاؤں گا، سنسکرت لاؤ وہ بھی میں پڑھا دوں گا، اتہاس لاؤ وہ بھی میں پڑھاؤں گا، عربی لاؤ وہ بھی میں پڑھا دوں گا، فارسی لاؤ وہ بھی میں پڑھا دوں گا۔ فارسی کا تو میں ماسٹر ہوں، کھڑے ہو کر میں فارسی میں بول بھی سکتا ہوں، عربی میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، لیکن بچوں کو تم دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، یہ بچہ تمہارا یہ وفادار ہوگا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا اور زندگی میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا، بایزید لے کر کھڑے ہیں گستاوی، گلا جم گیا ہاتھ، اور جب چھوڑایا چمڑے کے ساتھ جو برتن آ رہا، اب اتنے وفادار تھے۔ جب ماں بیدار ہوئی، بڑے ہی درد بھری آواز میں کہا، بایزید بستامی تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے کے لیے دوڑ کر گیا، لیکن آپ کو نیند آ گئی تھی اور میں نے اب جگانا مناسب نہیں سمجھا، یہ اگر میں جگاؤں گا تو یہ آپ کو یہ تکلیف ہو جائے گی، اتنا سننا تھا۔ ماں نے درد بھری آواز میں خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، اس میرے بیٹے نے میرا امتحان کیا ہے، اے رب کائنات، نبی کے سچے میں تو اسے ولی کامل بنا دے۔ ماں کے دل سے یہ نکلی ہوئی بات
आती अल्लाह ने उसे वली बना दिया। इसे ये कहा जाता है जो बात दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। रास्ता सही चुनोगे तो हाल यही होगा, गलत रवि से मंजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हंगामे निशाते लज्जते काबे के राह बदल डालो। सफीना अपना किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बाद बदल डालो। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं आखिर मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाह करो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाइए।